جب آپ کو اس طرح سے، میں تو اس کو ایبڈکشن کہوں گا، کڈنیپنگ کہوں گا، پاکستان کی پولیس بھی کڈنیپنگ کرتی ہے ماشاء اللہ. لیکن سر میں آپ کے بیٹے کا جو ہے نا وہ جو تھا میسج، وہ مجھے سننے کا موقع ملا. ایک تو مجھے تھوڑا سا یعنی مجھے میں کیا اس طرح سے ایکسپلین کروں اس کو کہ وہ بچے کا جو میسج تھا، مجھے محسوس ہوا کہ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کو تو ہمیشہ رپورٹنگ کی فکر رہتی ہے. ایک تو فیملی میں سر کیسے چیزوں کو سیٹل کیا آپ نے؟ اور دیکھیں، میں ریاست کے اوپر یہ بھی سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ جب اس طرح کے غیر قانونی کام کرتے ہیں تو لوگوں کی فیملیز ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں. ان کی یعنی سائیکلوجیکلی ان کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو آپ چیزوں کو کیسے پیسیفائی کرتے ہیں ایٹ ہوم؟ دیکھیں، جو فیملی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. اور صحافی کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی زندگی کا جو 80% وقت ہے وہ اپنی فیملی کے لیے نہیں بلکہ پاکستان، اپنی قوم جو ہے ایک بطور ایک فیملی، اس پہ سوچنے پر گزر جاتا ہے. اب مجھے بھی اس کا ولاگ میں نے دیکھا جو میں نے بعد میں ڈیلیٹ کر دیا. اور آبویسلی میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آئیں. لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اور بلوچستان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، جن کے ماں باپ، بیٹے، بھائی جو ہیں وہ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لوگ لاپتہ ہیں. ان کے بچے پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی، بھائی کی شکل نہیں دیکھی. ان کے کئی سال سے لوگ لاپتہ ہیں، ان کے بچے سڑکوں پہ ہیں. یہ نفسیاتی اثر جو ہے ہماری نئی نسل پہ پڑ رہا ہے. یہ صرف ان بچوں پہ نہیں پڑ رہا جن کے باپ یا بھائی جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، پوری ینگ جنریشن پہ پڑ رہا ہے. میرے بچے بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اس معاشرے کی تلخ حقیقتوں کا معلوم ہو اور وہ ذہنی طور پہ تیار ہوں. کیونکہ شاید ہم لوگوں نے کہیں باہر تو بھاگنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، اسی ملک میں رہنا ہے. تو میں ایک طرف تو یہ چاہوں گا کہ میرے بچے بھی اس قوم کے دوسرے بچوں کی طرح اپنے آپ کو یہاں کا جو ماحول ہے اس میں ڈھالیں، ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار رکھیں. مگر میں یہ بھی چاہوں گا کہ اس پاکستان کے جو دوسرے صوبوں میں رہنے والے بچے ہیں ان کی بھی نفسیات اور ان کے بارے میں بھی سوچا جائے. صحیح. اور ہمارے جو ادارے ہیں، جو ہماری فوج ہے، یہ بھی ہم میں سے ہی ہیں. ان کے جو نوجوان ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے جان قربان کرتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، ہمارے لیے ہی دیتے ہیں. مگر وہ ہیرو ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو فوج میں نہیں ہے وہ سب جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں، یا جس نے کوئی آزادی تلوار نہیں لی وہ بد کردار ہیں. یہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو سویلینز ہیں، کیونکہ ہم سویلینز نے ہی ان لوگوں کو جنم دیا ہے، پرورش کی ہے، فوج میں بھیجا ہے، ایئر فورس میں بھیجا ہے، نیوی میں بھیجا ہے. تو یہ جو بلڈی سویلین والی مینٹالٹی اور سوچ ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی نا تو تب تک ہم اسی طرح بحران کے شکار رہیں گے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ بولنے کی آزادی ہوگی تو لوگوں میں شعور پیدا ہوگا، اور شاید لوگ جو ہیں ہماری دلیلوں کو، ہماری باتوں کو مان بھی لیں اور اپنے آپ کو درست بھی کر لیں. یہ صرف بولنے اس لیے نہیں دیا جاتا کہ کہیں جو دلیل ہے وہ گلیل پہ غالب نہ آ جائے، اور جو دلیل گولی کے اوپر غالب نہ آ جائے. بالکل، دلیل گولی کے اوپر غالب نہ آ جائے، اور وہ جو چند فوجی آمر ہیں، تالے آزما ہیں، ان کا جو اقتدار کا نشہ ہے وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے. یہ ایک میں بالکل اور سا کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ، جس کو میں ذاتی طور پہ تو اس چیز کو فیل کرتا ہوں، بہت سارے اور لوگ بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ عرصے سے، جب سے یہ آپ کو پتہ یہ 5th جنریشن وار کا یہ سلسلہ شروع ہوا تو یوٹیوب اور یہ سارے ویلاگرز پروموٹ ہوئے. اس ہر جو چیز ہوتی ہے، اگر آپ کو کوئی پروپیگنڈا سوٹ نہیں کر رہا، اگر آپ کو کوئی خبر سوٹ نہیں کر رہی، یا آپ اس کو پروپیگنڈا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو جوڑ دیتے ہیں جی کہ آپ ڈالروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں.
یہ ایک ایسا غلط کانسیپٹ میں سمجھتا ہوں اٹھایا جا رہا ہے میڈیا کے اندر، جس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک یہ صحیح ہے اور کتنا نقصان ہے اس کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میں کیونکہ آپ اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں نا سارے ایشو کو ایک اور طرف. جی میں اپنی بات کروں گا. میں نے جب سوشل میڈیا 2018 میں اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آگے جا کے چینل جو مانیٹائز ہوتا ہے تو اس کا ریونیو ہوتا ہے، اس کا ریٹرن ملتا ہے آپ کو. اس وقت ایک پیشن تھا اور اب بھی پیشن ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ، کیونکہ 4 سال اگر میں بے روزگار ہوں تو کیا میں گھر بیٹھ جاؤں صرف اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں ڈالروں کے پیچھے لگا ہوں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ مجھے اس ریاست نے اگر نوکری سے نکلوا دیا ہے، مجھے اغوا کروائے، مجھے تشدد کرے میرے پہ، میری ویلفیئر نہ کرے، میرے گھر والوں کا خیال نہ رکھے وہ ریاست، تو کیا مجھے روزی کمانے کا حق نہیں ہے؟ مطلب یہ کہہ دینا کہ ڈالروں کے پیچھے لگے ہیں. آپ ضرور ان لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ لوگ ڈالر بنانے کے لیے فیک نیوز بنائیں گے، تھم نیل ایسے بنائیں گے، یہ ساری ٹیکنیک استعمال کریں گے. لیکن جو جرنلسٹ ہیں، جو ایک پروفیشن ہے، جو ان کا پیشن ہے، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اگر کچھ سیاسی جماعتوں کی سوچ بدل گئی ہے، جو پی ٹی آئی جیسے پہلے 1 پیج پہ تھے اور اب انہیں متی اللہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ میں ابھی بھی وہی بات کر رہا ہوں جو پی ٹی آئی کے دور میں جو ان کو بری لگتی تھی، تو اب اگر ڈالر میرے پیچھے آنا شروع ہو گئے ہیں تو میں نے تو اپنی ڈائریکشن چینج نہیں کی، میں نے تو اپنی رفتار چینج نہیں کی. میں نہ تو پہلے ڈالروں کے پیچھے جا رہا تھا نہ اب جا رہا ہوں. فرق صرف اتنا ہوا ہے کہ اب اگر کچھ لوگوں کو یہ خیال آ گیا ہے کہ میں جس سمت میں جا رہا تھا وہ درست سمت ہے اور وہ میرے پیچھے آ گئے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ میں ڈالروں کے پیچھے نہیں بلکہ ڈالر میرے پیچھے آ گئے.